میں ہوش میں آنے لگا تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر میں نے محسوس کیا کہ میں کسی نرم و نازک چیز پر لیٹا ہوا ہوں۔ دوسرا خیال جو آیا وہ یہ کہ کہیں میں عالم بالا میں تو موجود نہیں ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر تمازت محسوس کی۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ریت پر لیٹا ہوا ہوں اور میرے منہ پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ میں سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے کے لیے اپنی طاقت مجتمع کر رہا تھا کہ ایک بڑی موج آئی اور اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر مزید دور پھینک دیا۔ چند ثانیوں کے بعد ایک اور بڑی موج کو آتے دیکھا تو کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے اٹھا کہ کہیں یہ موج مجھے واپس سمندر میں نہ لے جائے۔ پھر میں چند قدم چل کر نکاہت سے گر پڑا، لیکن اب خطرے والی کوئی بات نہ تھی۔ اب میں سمندر کی موجوں کی دسترس سے باہر تھا۔ پھر مجھ پر گشی سی طاری ہو گئی۔ مجھ پر اس وقت تک گشی سی طاری رہی جب تک دن خاصا چڑھ نہیں آیا۔ اب میں کچھ توانائی سی محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں اٹھ بیٹھا۔ آسمان کے سینے پر اور کسی افق پر بادل کا ایک ٹکڑا تک نہ تھا۔ صاف و شفاف نیلا آسمان چمک رہا تھا۔ سمندر کے کنارے سفید براق پرندے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ ساحل کی ریت 1 میل سے زیادہ ہوگی۔ ایک طرف چٹانیں تھیں اور دوسری طرف ناریل، سپاری اور تاڑ کے درخت تھے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں میں سری لنکا کے کسی جزیرے پر تو نہیں پہنچ گیا۔ میں کوئی 2-3 مرتبہ اسمگلنگ کی غرض سے بڑی لانچ لے کر کولمبو جا چکا تھا، لیکن تیز رفتار لانچ میں 4 دنوں کی مسافت تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ میں سری لنکا کی حدود میں واقع کسی جزیرے پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ میرا ایک قیاس تھا۔ یہ دیکھ کر میری رگوں میں لہو منجمد ہو گیا کہ درختوں کے جھنڈ میں سمندری چٹانوں کی نوکیں چوروں کی طرح چھپی ہوئی تھی۔ مجھے سمندر کی موجوں نے انہی چٹانوں کے درمیان سے باہر کو پھینکا تھا۔ اگر میں کسی ایک چٹان سے بھی ٹکرا جاتا تو میرے زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں موجزانہ طور پر شاید اس لیے بچ گیا تھا کہ میری کوئی نیکی کام آ گئی تھی۔ ابھی تک میرے حواس قدرے معطل تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر متلاشی نظروں سے سمندر کی چٹانوں کے درمیان دیکھا کہ شاید وہاں میری موٹر بوٹ موجود ہو۔ وہاں اور نہ سمندر میں اس کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ وہ نہ جانے کس سمت نکل گئی تھی یا پھر سمندر کی تہہ میں چلی گئی تھی۔ اب میں اس جزیرے کا قیدی ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جو بھی صورتحال تھی اس سے نمٹنا تھا، اس لیے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ نکاہت نہیں تھی جس کا مجھ پر کچھ دیر پہلے غلبہ تھا۔ جسم میں کچھ حرارت سی آ گئی تھی۔ پھر میں درختوں کے سمت چل پڑا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی تو میں نے اپنی رفتار قدرے تیز کر دی۔ میں نے جنگل کی حدود میں قدم رکھا تھا۔ دفتن خاموش فضا میں دور سے ایک آواز آتی سنائی دی۔ یہ آواز ہیلی کاپٹر کی تھی۔ میں اس آواز سے آشنا تھا۔ یہ مانوس آواز تھی۔ کاکا میاں کے پاس 3 ہیلی کاپٹر تھے جو اسمگلنگ اور اسلحہ کی ترسیل کے لیے ہندوستان کی کسی سرحد کے قریب اتارے جاتے تھے۔ میں لپک کر درختوں کے پیچھے جا چھپا۔ ہیلی کاپٹر کم بلندی پر پرواز کرتا ہوا کنارے پر اتر گیا۔ اس میں سے 2 مسلح شخص اترے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں جدید ترین امریکی ساخت کی دوربین رائفل تھی جو جانو تھا، اور دوسرا موتی تھا۔ موتی کے ہاتھ میں ایک شاٹ گن تھی۔ موتی دشمن کی گردن میں لوہے کا تار ڈال کر اسے بل دے کر اس کی جان لے کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کھڑے جائزہ لیتے رہے، پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ پھر ہیلی کاپٹر اڑا اور شمال کی طرف نیچی پرواز کرتا ہوا چلا گیا۔ کاکا میاں میری تلاش میں تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ میں نے انسپکٹر عبد الواحد کو گروہ کے بارے میں کیا کیا بتایا۔ پھر وہ مجھے موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے واپس جانے سے میری جان میں جان آئی، اور پھر ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جزیرہ چٹاگانگ کے قریب ہے، سری لنکا کی حدود میں نہیں ہے۔ پھر میں اس چٹان کی طرف بڑھ گیا جو سب سے اونچی تھی۔ یہاں سے اس علاقے کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا مسلط تھا۔ فضا میں چرند پرند نغمہ سرا تھے جس سے ایک حسن سا پیدا ہو گیا تھا۔ اب چونکہ کسی بات کا خوف و خطرہ نہیں رہا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو کر اطمینان سے چٹان پر چڑھنے لگا۔ پھر بھی چوکنا تھا کہ کہیں ہیلی کاپٹر دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ اس جزیرے پر آبادی کا امکان تھا، لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ پھر میں چٹان سے اتر کر ایک سمت چل پڑا۔ مجھے ایک جگہ کالے انگور کی بیل نظر آئی۔ یہ جنگلی انگور تھا۔ چونکہ پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس لیے میں نے ایک انگور توڑ کر اسے چوسا۔ اس میں اتنا رس نہیں تھا جو پیاس بجھا سکے، پھر بھی کسی حد تک حلق تر ہو گیا۔ میں نے ایک راستہ دیکھا جو چٹان سے جا رہا تھا۔ یہاں شاید لوگوں کی آمد و رفت رہی تھی۔ یہ راستہ 200 گز آگے جا کر بائیں جانب مڑ گیا اور قدرے اوپر کی جانب چلا گیا تھا۔ جب میں اس بلندی پر پہنچا تو خاصے فاصلے پر قدرے اونچائی پر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ 3-4 کمرے دکھائی دے رہے تھے۔
مکان کچھ زیادہ قدیم نہ تھا۔ اس مکان کے ارد گرد میدان تھا اور جنگل سے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں تھوڑی دیر تک کھڑا اس مکان کا جائزہ لیتا رہا، اس خیال سے کہ اس میں کوئی رہتا ہو تو وہ باہر آئے۔ ویسے باہر سے کوئی اندر جاتا دکھائی نہ دیا۔ مجھے اس مکان میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ اندر سے خاموشی اور ویرانی جھانک رہی تھی، لیکن میں پھر بھی محتاط اور چوکنا تھا۔ برآمدے اور مکان کی کھڑکیوں میں سے اندر جھانکتا ہوا اس کی طرف بڑھتا رہا۔ دو ایک کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ میں اپنی مزید تسلی کے لیے اس کے عقبی حصے کی طرف گیا۔ عقبی دروازہ بند تھا، پھر گھوم کر برآمدے میں آیا تو ہولناک سکوت دسنے لگا۔ اندر گھستے ہوئے مجھے ایک انجانا سا ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی عفریت ہو۔ میرے داخل ہوتے ہی وہ مجھے دبوچ لے گا۔ سامنے والے دروازے پر ایک ٹوٹی ہوئی بائسیکل پڑی تھی، اس کے قریب ٹوٹی ہوئی تپائی اور بیڈ کی کرسی پڑی تھی۔ پھر میں دبے پاؤں بڑھا اور ایک کمرے کی کھڑکی میں سے اندر جھانکنے لگا، شاید کسی کی آواز سنائی دے۔ لیکن اندر جو سکوت تھا وہ اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اندر قدم رکھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندر موجود لوگوں نے میری آہٹ سن کر اپنی سانسیں روک لی ہیں۔ میں نے اپنی اس پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کسی خوف اور ڈر کو قریب ہٹنے نہیں دیا تھا۔ خطرات کا ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس خالی مکان نے میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے پیدا کر دیے، اور میرے پیروں میں جیسے نادیدہ ہستی نے بیڑیاں ڈال دی تھی۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو کھلا ہوا تھا آواز دی، اندر کوئی ہے؟ میری آواز اندر کے کمروں میں گونج گئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے پہلے سے بھی بلند آواز میں کہا، کوئی اندر ہے تو باہر آ جائے، میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا تو میں نے دروازہ پیٹ ڈالا، آپ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ اب مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ مکان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا تو جواب ضرور ملتا یا پھر وہ باہر آتا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر مکان کے باہر کے ماحول اور اطراف کا سرسری جائزہ لیا، پھر دوسرے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ معاً میری نگاہ ایک درمیانہ سائز کے ٹین کے کنستر پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ بارش کے شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ یہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کنستر اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد میں نے اپنا وہمہ دور کرنے کے لیے پھر ایک بار مکان کے گرد چکر لگایا، پھر برآمدے کی طرف آ گیا۔ مجھے اس مکان کے بائیں جانب قریب ہی پھولوں کی کیاریاں نظر آئیں، جہاں شاید پھولوں کے دل دادا لوگ رہتے تھے۔ معلوم نہیں کیوں اور کہاں چلے گئے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں دہشت گرد پکڑ کر لے گئے ہوں یا پھر وہ دہشت گردوں کے خوف سے بھاگ نکلے ہوں۔ میں مکان کے اندر جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کا باہر سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس مکان سے قریب ایک اور چٹان تھی۔ میں وہاں گیا تو مجھے کچھ دور جھونپڑیاں دکھائی دی اور ان سے تھوڑی دور سمندر دکھائی دیا۔ وہاں چھوٹی سی بندرگاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ جھونپڑیاں ماہی گیروں کی ہو سکتی تھی۔ میں نے جھونپڑیوں کے پاس جا کر انہیں دیکھا، وہ غیر آباد تھیں۔ وہاں مجھے ایک کشتی بھی دکھائی نہیں دی۔ یہاں جو لوگ تھے وہ شاید کسی وجہ سے اس جزیرے سے چلے گئے تھے۔ ان کی جانے کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ مکان کے پاس آیا تو ایک دم سے بھوک کھیل اٹھی۔ اب تک بھوک میرے لیے قابل برداشت اور قابو میں اس لیے تھی کہ میری ساری توجہ مکان کی طرف لگی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ میں خوف و دہشت سے بھی دوچار تھا۔ میرے دل میں جو ہیبت تھی اب وہ دور ہو چکی تھی۔ میں نہ صرف پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا تھا بلکہ آرام کی بھی ضرورت بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے ان دونوں مسئلوں کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آرام تو ممکن تھا، لیکن جب تک پیٹ میں ایندھن نہ پڑ جائے اس وقت تک آرام نہیں ہو سکتا۔ بھوک کا مسئلہ اس ویران جزیرے پر کیسے حل کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں بے خوفی سے اس مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے اپنے قدموں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس مکان کے اندر کل 3 کمرے تھے، جبکہ باہر سے 4 کمرے معلوم ہوتے تھے۔ ان کمروں میں اخبارات کی ردی بھری ہوئی تھی۔ یہ اخبارات بنگلہ زبان اور انگریزی کے تھے اور بنگلہ دیش سے شائع ہوئے تھے۔ میں نے ایک کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مکان کچھ بلندی پر واقع تھا۔ مجھے یہاں سے بندرگاہ نظر آ رہی تھی اور اس کے قریب اسی مکان کی ساخت کا ایک اور مکان تھا۔ میں ابھی وہاں نہیں گیا تھا۔ اس مکان میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں نے اس کے تمام کمرے اور باورچی خانہ بھی چھان مارا تھا، پھر ایک آس سے لے کر کہ شاید وہاں کھانے کے لیے کچھ مل جائے دوسرے مکان کی طرف چل پڑا۔ میں کئی بار بری طرح چونکا کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر محسوس انداز سے میرے تعاقب میں چلا آ رہا ہو۔ میں جب مڑ کے دیکھتا تو کسی کو نہیں پاتا، حالانکہ میں وہمی قسم کا شخص نہیں تھا۔ کہیں یہ جزیرہ اسیبی تو نہیں ہے؟ بنگال میں ابھی جادو کی باقیات موجود تھیں۔ جادوگر بنگلہ دیش کے مختلف کوششوں بلکہ ویران اور سنسان علاقوں میں جا کر بس گئے تھے۔ اس جزیرے پر ان کے وجود کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں 1-2 قدم چل کر رک جاتا، پھر کسی جگہ چھپ جاتا، پھر اپنی تسلی کر کے قدم آگے بڑھاتا۔
इस तरह मुझे 10 मिनट की मुसाफत आधे घंटे में तय करना पड़ी। मैं उस मकान पर पहुंचा। ये मकान भी खासी बुलंदी पर वाक़ था। मैं अपने आप को छुपाता और मुहतात अंदाज से कदम उठाता हुआ अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। फिर मैं अकबी हिस्से की तरफ पहुंचकर जोर जोर से आवाज़ें देने लगा, अंदर कोई है? मुझे कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि अंदर गहरा सुकूत था। अब मजीद वहाँ खड़े होकर पुकारना फजूल ही था। फिर मैं मकान के बैरूनी हिस्से की तरफ चला गया। बरामदे में रुक कर सोचता रहा कि क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं, क्या यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। फिर मैं दूसरे लम्हे मकान में घुस गया। अंदर एक कमरे के फर्श पर मैंने बिस्किटों का डब्बा और एक टूटी हुई छुरी पड़ी देखी। मैंने लपक कर वो डब्बा उठा लिया। डब्बा आधा खाली था, बाकी निस्फ में खासे बिस्किट मौजूद थे। मैंने जल्दी जल्दी एक एक करके तमाम बिस्किट खा लिए, जो मेरे लिए किसी मनोसलवा से कम न थे। बिस्किट खस्ता और बहुत लजीज थे। मैंने बिस्किटों का खाली डब्बा इसलिए नहीं फेंका कि ऐसी बेसर उस्मानी में ऐसी चीजें बहुत काम आती हैं। मैंने डब्बा एक जगह रख दिया। फिर मैं पहले वाले मकान में वापस आ गया। मकान में जाकर लेटना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मकान से बाहर आकर घनी झाड़ियों में छुप कर लेट गया। ये बहुत महफूज जगह थी, मैं किसी की नजरों में नहीं आ सकता था। लेटते ही नींद ने मुझे फौरन ही दबोच लिया। जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि दिन ढल चुका है। सूरज जो मशरक से मगरब की तरफ सफर कर रहा था, अब वो मगरब के करीब पहुंच चुका था। मौसम भी बेहतर हो गया था। धूप में तमाज़त नहीं रही थी, हवा भी खुशगवार चल रही थी। मैं एक जमाई लेकर उठ बैठा। लंबी नींद लेने से तबीयत खासी हल्की फुल्की हो गई थी। बिस्किट खाने से पहले मैंने जो नकाहत महसूस की थी वो भूख और प्यास की वजह से थी। अब मैं अपने आप को कदर बेहतर और तवाना महसूस कर रहा था। फिर मैं खाने की तलाश में निकला। मुझे अफसोस और पछतावा था कि मैंने सारे बिस्किट क्यों खा लिए। उसमें से कुछ बचा कर तो रखता, इस वक्त काम आते। लेकिन उस वक्त ना काबिल बर्दाश्त भूख ने कुछ सोचने की मोहलत ही नहीं दी थी। मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो खाने के काम आ सके। मैंने कुछ मुसाफत तय की थी कि जमीन पर नारियल गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे तोड़कर उसका पानी पिया और फिर उसका गूदा खा लिया, जिससे जिस्म में एक कुव्वत आ गई। मुझे अचानक याद आया कि मकान के करीब से मैंने एक रास्ते को गुजरते हुए देखा था। ये रास्ता कहीं जाता तो होगा। ये एक रहगुजर सी लगती थी। मुझे उस जजीरे की वीरानी और तन्हाई से वहशत सी होने लगी। मैंने सोचा काश कोई होता जिससे मैं बातें करता। फिर न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं खुद कलामी करने लगा, बुलंद आवाज से, इस तरह से जैसे कोई सुनने वाला मौजूद हो। क्या तुम बता सकते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? तुम नहीं जानते? ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? यकीनन ये रास्ता कहीं जरूर जाता है। मेरे साथ चलो, तुम्हें बताता हूँ। मुझे अपनी आवाज़ बड़ी अजीब, वीरान, खोखली और कहीं दूर से आती महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ये किसी अजनबी की आवाज़ हो। उस रास्ते पर चलने के सिवा चारा नहीं था। मैं चलता रहा। अब मेरा काम चलना ही रह गया था। ये रास्ता मुझे घने जंगल में ले गया। वहाँ बड़े बड़े चूहे, छिपकलियाँ और ऐसे ऐसे इकसाम के कीड़े मकोड़े इधर उधर भाग रहे थे जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। यही मखलूक इस जजीरे की आबादी मालूम होती थी। फिर इस ख्याल से मेरे जिस्म में डर और खौफ सनसनी बनकर दौड़ गया कि सांप हुए तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास बचाव के लिए कोई हथियार भी तो नहीं था। चूँकि मुझे उस रास्ते पर एक सांप भी नजर नहीं आया, इसलिए मैं चलता गया। बांग्लादेश में जब भी कोई सैलाब और तूफान आता तो वहाँ वबाई अमराज फूट पड़ते थे। इन अमराज की वजह से बाज गांव, देहात और जजीरे खाली हो जाते। उस जजीरे पर भी शायद कोई वबाई मर्ज फूट पड़ा था, जिसकी वजह से लोग जजीरा खाली करके चले गए थे। उस पर आबादी न होने का यही सबब मुझे नजर आया। मैं चूंकि खासी दूर निकल आया था, इसलिए मैंने वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया। सूरज मगरब की वादी में गरूब होने के लिए नीचे होता जा रहा था। कुछ आगे जाकर रास्ता बुलंदी की तरफ जाने लगा। अब जंगल कम घना हो गया। कुछ देर के बाद सूरज गरूब होने वाला था। उसके साथ दिन भी जैसे गरूब हो जाता। रास्ता भी खत्म हो गया था। अब मेरे सामने चारों तरफ वीरानी ही वीरानी बस्ती दिखाई दे रही थी। मैं एक जगह रुक गया। मुझ पर हैरत छाई हुई थी। फिर उस हैरत की जगह खौफ ने ले ली। रात आने में कोई देर नहीं थी। मुझे रात का खौफ नहीं था। खौफ इस बात का था कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा। फिर मैं चारों तरफ देखने लगा। फिर मेरी निगाह मुखालफ सम्मत उठकर एक जगह मुर्तकज हो गई। सामने एक नदी बह रही थी और उस पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। उस पुल से खासे फासले पर एक बागीचा सा बना हुआ था, जिसकी क्यारियों की मेनों पर समुद्री घोंगे और सेब सजे हुए थे, जो किसी ने बड़े करीने से रखे थे। बागीचे के साथ एक छोटा और खूबसूरत सा मकान भी था, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। कमरे के सामने बरामदा था। उस मकान की वज़ाक़ता किसी इबादतगाह की सी थी। उसके दरवाजे के आगे 3 सीढ़ियाँ थीं। मैं यकलख्त चौंक पड़ा। मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आया। नीचे वाली सीढ़ी पर एक लड़की बैठी हुई थी।
वो गहरे भूरे रंग की साड़ी में मलबूस थी, लेकिन उसका सर सफेद बुराक दुपट्टे की मेहराब में था। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें उस पर पड़ रही थी, जो उसकी उम्र को ज़ाहिर कर रही थी। मैंने देखा कि वो सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि गैर मामूली तौर पर हसीन भी है। मैं उस लड़की को देखकर डर गया। ये लड़की इंसान नहीं हो सकती थी। वो भाई अमराज 2 माह पेशतर पूरे मुल्क में फूटे थे। शायद यहाँ भी बहुत ज्यादा अमवात हो गई थी, जिससे जजीरा खाली हो गया था। ये जजीरा जो गैर आबाद था और उस पर असर भी होने का गुमान हो रहा था। ये तनहा लड़की किसी के लिए बदरूह ही हो सकती थी। मैं तो हम परस्त न था, लेकिन मैं बदरूहों का कायल था। बदरूहों के बारे में बहुत सारी कहानियां ज़बान ज़द आम थी। तरह तरह के किस्से मशहूर थे। बहुत सारे जादूगरों और जादूगरनियों ने बदरूहों को अपना मुवक्किल और ताबे बनाया हुआ था। वो उनसे काम लेते थे और ये औरत कोई बदरूह ही हो सकती थी। मेरी रगों में लहू मुंजमद होने लगा। मैंने वहाँ से भागने का इरादा कर लिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अच्छी तरह तसल्ली कर लेना चाहिए। एक जवान शख्स होने के नाते डरने की क्या बात है। और फिर मैं जराइम पेशा था, कभी मौत और संगीन हालात से नहीं डरा था। उनका मर्दाना वार मुकाबला कर चुका था। मैंने दूसरे लम्हे खुद पर काबू पा लिया और डर और खौफ दिल से निकाल दिया। फिर मैं बिजली की सिसवत से आगे बढ़ गया। नदी का पुल अबूर करके एक घने दरख्त की ओट में खड़ा हो गया। फिर उसे चोरों की तरह देखने लगा। अब मैं उसके इस कदर करीब था कि मुझे उस सफेद दुपट्टे में से झांकते हुए खूबसूरत रेशमी स्याह बाल भी दिखाई दे रहे थे। इस कदर हसीन लड़की ये तसव्वुर से कहीं ज्यादा हसीन हो तो यकीनन इस दुनिया की लड़की नहीं हो सकती। मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर हसीन लड़की नहीं देखी थी। मुझे जंगल की तरबियत खास तौर पर सोना मियाँ ने दी थी। वो मुझे सुंदरबन भी 2-3 मरतबा साथ ले गए थे। सोना मियाँ ने मुझे बताया था कि बाज़ जंगल ऐसे हैं जिनमें इंसान दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ जाओ तो कदम कदम पर हसीन वहमें दिखाई देते हैं। ये लड़की भी एक हसीन वहमा ही लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।